الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے اناؤنسر کی زبانی میری تقریر کا عنوان سماعت فرمایا. عنوان ہے دوستی کے آداب. سامعین کرام، دوستی دراصل ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے انعام کی شکل میں عطا کیا گیا ہے. دوستی دو افراد کے مابین ایک پیار کا رشتہ ہے جو باہمی تبادلہ اور اچھے سلوک کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے. دوستی میں بنیادی اقدار وفاداری، محبت، یکجہتی، غیر مشروطیت اور اخلاص اور عزم ہوتے ہیں. انہی بنیادوں پر دوستی قائم کی جاتی ہے. دوست کا لفظ لاطینی ایمکس سے ماخوذ ہے. اس میں سے دوست کا لاطینی طفل امیر سے ماخوذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے پیار کرنا. شاعر بڑے اچھے انداز میں دوستی کے معنوں کو اس طرح اشعار کی شکل میں بیان کرتا ہے: اداس ہو نہ ملال کر، کسی بات کا نہ خیال کر، کئی سال بعد ملے ہیں ہم، تیرے نام آج کی شام ہے. عیش کے پار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں، عیش کے پار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں، دوست وہ ہیں جو برے کام میں کام آتے ہیں. دوست دو چار نکلتے ہیں کہیں لاکھوں میں، دوست دو چار نکلتے ہیں کہیں لاکھوں میں، جتنے ہوتے ہیں سوائے اتنے ہی کم ہوتے ہیں. محترم سامعین اکرام، دوست کا مطلب ہے وہ شخص جس کی خیر خواہی، محبت اور قابل اعتبار ہو، جو جس سے سچی خیر خواہی و محبت کی جائے، جس کے ساتھ میل جول و رسم و راہ کی ملاقاتیں ہوں. سامعین اکرام، وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے جس کے دوست و احباب ہوتے ہیں اور وہ دوست و احباب کو عزیز رکھتا ہے. اور وہ شخص انتہائی محروم ہے جس سے لوگ بیزار رہتے ہیں، وہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. مفلس نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، بلکہ حقیقت میں سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. دوست کی زندگی، زینت، سفر حیات کا سہارا اور خدا کا انعام ہے. دوست بنائیے اور دوستوں میں جینے کا ہنر سیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن سراپائے الفت و محبت ہے، اور آدمی میں سرے سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے جو نہ دوسروں سے محبت کرے اور نہ دوسرے ہی اس سے محبت کرے. قرآن مجید میں انہی باتوں کو آیات کریمہ کے ذریعے سے یوں بتایا گیا، کہا گیا: والذین والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں. سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے اور یہ ہر ایک کو محسوس ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہر کوئی سمجھتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی، ان سے گفتگو ہوتی، تو ہر کوئی متوجہ ان کو اپنی طرف کر لیتا اور یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے چہیتے ہیں اور انہی سے بہت محبت کرتے ہیں. سامعین اکرام، یہ ہے وہ دوستی کا ڈیفینیشن جو مجھے اور آپ کو اسلام کے حوالے سے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ دوستی کرو، دوستوں کو قائم رکھو، مگر اس کے لیے کچھ آداب متعین کر دیے گئے ہیں. دوستی ایسے قائم نہیں ہوتی، بلکہ اسے اسلام ہمیں کچھ آداب سکھاتا ہے. ان کے پاس و لحاظ رکھا جائے تو دوستی پائیدار ہوتی ہے اور فائدہ مند ہوتی ہے. تو آئیے ہم اس اسلامی آداب کو سنت کی روشنی میں اسے جاننے اور پرکھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ جہاں دوستی کی جاتی ہے، جہاں دوستوں کا جھرمٹا مطلب جو ہے جمع ہو جاتا ہے، جہاں تعلقات کا قیام ہوتا ہے، وہاں انہی انسانوں کے درمیان جب رہا جاتا ہے تو نظریات کے فرق کی وجہ سے، خیالات کی فرق کی وجہ سے، فطرتوں کے فرق کی وجہ سے ان کے لیے کبھی کبھی ایک دوسرے سے ملنا، بات چیت کرنا، ملنا بیٹھنا، سب کچھ ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. کبھی ان کے جذبات کو ٹھیس لگتی ہے، کبھی وقار کو صدمہ پہنچتا ہے، کبھی آرام میں خلل پڑ جاتا ہے، کبھی معاملات متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی خواہش اور رجحان کے خلاف کچھ باتیں سامنے آتی ہیں، کبھی صبر و برداشت کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی ان کو مالی نقصان پہنچتا ہے. غرض مختلف قسم کی اذیتیں ان دونوں کے ملن کی بنا پر انسانوں کے درمیان وجود میں آتے ہیں. لیکن ان تمام اذیتوں کو جہاں وہ برداشت کرتا ہے، وہاں قلب کے اندر یعنی دل کے اندر جہاں جلا پیدا ہوتی ہے، سامعین کرام، وہاں بہت ساری اس کی اپنی تربیت ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے اخلاق نشوونما پاتے ہیں، تربیت و تزکیے کا کام ہوتا ہے، روحانی اخلاقی ترقی ہوتی ہے. اس میں تحمل اور بردباری اور ایثار و شفقت
شفقت، ہمدردی و غمساری اور مروت اور وفاداری اور خیر خواہی اور تعاون، خلوص و محبت، سخاوت و شجاعت اور مرحمت کے مواسات کے بہت سارے جذبات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ تربیت پاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یوں بات بتائی کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا۔ سامعین کرام، اس کے لیے پہلی شرط اول یہ ہے کہ جہاں میں اور آپ دوستوں کا انتخاب کرنے لگیں، وہاں دوستوں کا انتخاب ہم سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہ ایک بہترین مثل ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کسی کی اخلاقی حالت معلوم کرنا چاہو تو ان کے دوستوں کے اخلاقی حالات کو معلوم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے ہر آدمی کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ جس سے دوستی کر رہا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے انتخاب کے نتیجے میں میری اور آپ کی شناخت ہوتی ہے، میری اور آپ کی پہچان ہوتی ہے، معاشرے کے اندر میرا اور نام کا آپ کا پہچان کا مطلب جو ہے ایک موازنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ دوستی کے معاملے میں جہاں دوڑ دھوپ میں اور آپ کر رہے ہیں، وہاں ہمیشہ سوچ سمجھ کر میں اور آپ دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ مومن ہی سے رشتہ محبت استوار کرو اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا پینا رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی مزید فرمائی کہ مومن ہی کی صحبت میں رہو اور تمہارے دسترخوان پر پرہیزگار ہی کھانا کھانا چاہیے۔ سامعین کرام، دوستی کے انتخاب ہی کے نتیجے میں انسانوں کے اخلاق بنتے ہیں، ان کا کردار بنتا ہے، ان کی اسی کے نتیجے میں ان کی تربیت پاتی ہے، اسی کے نتیجے میں مقصد عظیم کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک بلیغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے دوستوں کے تعلق سے جو کیفیت بیان کرتے ہوئے ایک بلیغ تمثیل میں یوں بیان فرمایا ہے: اچھے اور برے دوست کی مثل اس مانند ہے کہ بیچنے والا اور بھٹی دھونگنے والے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت میں تم کو کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا مشک خریدو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا کپڑے جلائے گی یا تمہارے دماغ میں اس کی بدبو جو ہے وہ پہنچا دے گی۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے دوستوں کا انتخاب مجھے اور آپ کو بہترین کرنا چاہیے۔ دوسرا کام ان دوستی کے معاملے میں، اس لیے کہ دوستی ایسا معاملہ ہے کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے، وہ انسانوں ہی کے درمیان رہتا ہے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے درمیان وہ ایک دوسرے سے خلط ملط نہ ہو، ایک دوسرے سے دوستیاں استوار نہ کرے، ایک دوسرے کے ملن کے نتیجے میں اپنے روابط کا قیام نہ کرے، تو وہاں مجھے اور آپ کو اپنا مقصد عظیم کی اقامت کے لیے مجھے اور آپ کو مشکلات پیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے دوستیاں کرنا ضروری ہے، لوگوں سے تعلقات قائم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا کام میں اور آپ اچھے جو ہے دوستوں کا انتخاب کریں گے۔ سامعین اکرام، دوسرا جو مجھے اور آپ کو انتخاب کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دوستی کی بنیاد مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خاطر کرنا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے۔ یعنی کامل ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ دوستی کی جائے، مگر دوستی کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو جائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت میں خدا کے محبوب بندے وہ ہیں جو خدا کی راہ میں اسی طرح پرے جما کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلا ہوئی دیوار ہوں۔ یعنی ہمارا ملنا، ہمارا جھلنا، ہمارا روابط کا قائم کرنا، دوستیوں کا قیام کرنا، وہ اللہ رب العالمین کے دین کے قیام کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے دوستیوں کا قیام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ بشارتیں جو اللہ کے دین کے خاطر جڑتے ہیں اور دوستیاں قائم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اپنے خبروں سے آئیں گے اور ان کے چہروں پر نور سا جگمگائے گا، وہ موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے، لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے۔ یہ وہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ ایک بدن نے برجستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: آخر یہ لوگ کون ہوں گے جن کی پہچان بتا دیجئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خدا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اسی
کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آگے وہ سربسجود ہو کر ایسے سلسلے ہی میں دعائیں کا اہتمام کیا کرتے تھے جو سنت سے ثابت ہے، اور مجھے اور آپ کو یعنی امت مسلمہ کو اس کی تلقین کی ہے۔ دعا یہ ہے کہ خدایا میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور برے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں، اور ایک کہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے، اور جب تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھا لے کہ میں اس سے محفوظ رہوں، اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میں اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ ہو۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ دعا جو احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تلقین کرتی ہے کہ دوستوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگا کرو تاکہ ایسے دوست میسر آ جائیں جس کی بدولت اقامت دین کے قیام کے لیے تمہارے لیے آسانیاں وہاں پہنچائے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں مزید بات یہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ ان لوگوں سے محبت کروں جو مجھے میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو دوستوں کی ملاقات کا تذکرہ بڑے ہی اچھے انداز میں صحابہ کرام کو ایک بار بیٹھے ہوئے دوستی کے انہی مدوں کا ذکر کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں ایک ذکر واقعے کی شکل میں کیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے جو کسی دوسری بستی میں تھا ملاقات کے لیے چلا۔ اللہ رب العالمین کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر کوئی حق نامت ہے جو وصول کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس اس غرض سے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ اس سے خدا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ فوراً بول اٹھا کہ تو سنو، مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ وہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت کرتا ہے جیسے تو اس کے خاطر اپنے دوست سے رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، دوستی کرنا بڑا عظیم کام ہے۔ دوست رکھنے کی تلقین وقت کے رسول نے کی ہے، دوست رکھنے کی تلقین اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور ایمان کے تقاضوں میں جو ہے اسے شامل کر دیا گیا ہے کہ دوستوں کو رکھو اور دوستیاں کرنا سیکھو۔ اس کے آداب اسلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہی آداب اختیار کریں گے تو کامیابی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز 7 قسم کے افراد عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں سے ایک قسم کی وہ دوستی کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ سامعین اکرام، تیسرا ادب مجھے اور آپ کو اسلام یہ بتاتا ہے کہ دوستی جب ہم کر لیں، دوست سے ملاقات کر لیں اور اس توار تعلقات کو کر لیں تو کہیں کھڑوس قسم کے نہ ہو جائے، کہیں سخت مزاج کے نہ ہو جائے، کہیں ہمیں افسودہ سی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں، بلکہ مجھے اور آپ کو جو کرنے کی تلقین اسلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دوستی جب ہاتھ بڑھا ہی چکے ہیں تو اپنے آپ کو جب بھی دوست سے ملاقات کریں حشاش بشاش ہو کر کریں، افسودہ ہو کر بالکل نہ کریں، خوش مزاج ہمیشہ رہے، کہیں تیوری چڑھا دینا یعنی بل اپنے ماتھے پر ڈالا اور کبھی بیزارگی محسوس کرنا ایسا بالکل نہ کرے، بلکہ ہمیشہ خوش اس کے ساتھ ان کا استقبال کرے اور جب بھی رہے خوش باش رہا کرے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے زیادہ کبھی کوئی مسکراتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کرام اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک صحابی جنہیں جابر بن سمرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مجلسوں میں بیٹھا رہا، مگر ان مجلسوں میں صحابہ کرام کبھی اشعار پڑھتے تھے اور زمانے جاہلیت کے قصے کہانیاں سناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اسے سنتے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنس بھی دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ شریک بھی ہوا کرتے تھے۔ سنت رسول میری اور آپ کی اتباع کا وہ طریقہ کار ہے جس کے نتیجے میں حالات سازگار ہوتے ہیں، جنت کا راستہ استوار ہوتا ہے اور کامیابی کے دہانوں پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ سامعین اکرام،
حضرت بکر بن عبداللہ صحابہ کرام کی مطلب بے تکلفی کے سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ہنسی مذاق تفریح کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تربوز کے چھلکے پھینکا کرتے تھے، لیکن جب لڑائی کے لیے میدان جنگ میں اتر جاتے تو وہ شہسوار بنتے تھے کہ دنیا اش اش کر رہ جاتی تھی۔ سامعین اکرام، دوستیوں کے نتیجے میں مذاق ہوتا ہے، مستیاں ہوتی ہیں، وہاں ہنسی مذاق ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں ذہن سازگار ہوتے ہیں، دماغوں کے اندر جو ٹینشن بھرے ہوئے ہیں وہ دماغ سارے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ تلقین کی گئی ہے کہ خوش طبعی پیدا کرنا شرط اول ہے، اسی کے نتیجے میں انسانوں کے مطلب جو ہے سارے مسائل کا حل یہ دوست ہوتے ہیں جو انسانوں کو سکون مہیا کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں سلف صالحین کو دیکھا کہ ان کے کئی کنبے ہی حویلی میں رہا کرتے تھے، اور کبھی ان کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کنبے کے اندر کوئی ہانڈی مطلب پکی بھی ہو اور دوسرے کنبے کے پاس کوئی مہمان آیا ہوا ہو تو اچانک یہ ہوتا تھا کہ وہ کنبے کے پاس سے وہ ہانڈی غائب ہو جاتی تھی، وہ ہانڈی کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ پھرتے تھے کہ کہاں گئی میری ہانڈی، تب پتا چلتا تھا کہ مہمان آئے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے آپ کی ہانڈی لے لی ہے۔ اس طرح مطلب جو ہے وہ خود دعا دیتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اور روٹی میں اضافہ عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ بے تکلفی جو دوستوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اسی بے تکلفی کے نتیجے میں اقامت دین کا قیام آسان سے آسان ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان ایک دوسرے کے قریب آتا ہے اور مالا کی شکل میں ایک دوسرے میں پورے مالے کی طرح اختیار کر لیتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہ خشک مزاج تھے اور نہ مردوں کی سی چال چلتے تھے، وہ مجلسوں میں شعر شاعری بھی کرتے تھے، دور جاہلیت کے قصے کہانیاں بھی سناتے تھے، اور جب ان کے معاملے میں حق کے خلاف کسی بات کا معاملہ ہوتا تو ان کی آنکھوں کی پتلیاں غصے میں اس طرح پھر جاتی جیسے ان پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ یہی وہ اتباع ہے، یہی وہ مطلب طریقہ کار ہے جس کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک بہترین محدث حضرت سفیان بن عینہ مطلب جو ہے بیان کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ مذاق بھی ایک آفت ہے، انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ سنت ہے، مگر اس شخص کے لیے جو اس کے موقع جانتا ہو اور اچھا مذاق کر سکتا ہو۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ طریقہ کار، جو یہ ہے وہ گر، یہ ہے وہ حکمت جو انسانوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ چوتھا کا مجھے اور آپ کو اس دوستی کے آداب میں جو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ جب دوستی کرے تو ایک دوسرے سے جہاں محبت کرتا ہے اس کا اظہار بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں اور اس کا اظہار ہی نہ ہونے پائے، نہیں، بلکہ اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں اپنے بھائی کے لیے خلوص و محبت کے جذبات پیدا ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو بھی اس جذبات سے آگاہ کرے اور اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جب ایک آدمی دوسرے سے دوستی اور اخوت کا جذبہ جوڑے تو اس سے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان کے حالات معلوم کر لے کہ اس سے باہمی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یعنی دوستی صرف ایسے نہیں کہ صرف مطلب جو ہے اس حد تک ہی قائم رکھا جائے، اس کے خاندان کے ہر افراد کے سلسلے میں اسے جانکاری ہونی چاہیے، اسے ہمیشہ مطلب جو ہے قریب سے قریب کرنے کے لیے اظہار محبت مطلب جو ہے کرنا چاہیے۔ اسی سے محبت کی جڑیں جو ہے زمین میں دھس جاتی ہیں، اسی کے نتیجے میں وہاں لہلہاتی بھی فصل رونما ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں روابط مضبوط سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں کام جو آداب کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دوستی میں ہمیشہ میانہ روی کا اختیار کرنا چاہیے۔ اتنا نہیں کہ دوستی کرو تو عروج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں غلو کی حد تک محبت کی جا رہی ہے، اور کہیں مطلب وہی دوستی اگر کسی مطلب جو ہے ناچاقی کی بنا پر، کسی تلخیوں کی بنا پر، کہیں مطلب جو ہے کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر اگر وہ دشمنی میں بدل جائے تو وہاں وہ حد سے زیادہ گری ہوئی حرکت پر اتر آئے۔ ایسا نہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین مجھے اور آپ کو سنت رسول دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے ایک شخص نے پوچھا، یعنی حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، کیا تمہاری محبت جنون کی شکل نہ اختیار کرنے پائے اور تمہاری دشمنی ایذا رسانی کا سبب بھی نہ بن جائے؟ میں نے کہا حضرت وہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں ذرا تفصیل تو بتائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ایسے کہ جب محبت کرنے لگو تو بچوں کی طرح چمٹے رہو اور بچکانہ حرکتیں کرتے رہو، اور جب کسی سے ناراض ہو تو
اس کی جان اور مال کی تباہی اور بربادی کے در پہ ہو جاؤ۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے حضرت عبید بن کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اب اپنے دوست سے دوستی میں نرمی اور میانہ روی اختیار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت تمہارا دشمن ہو جائے، اور اس طرح دشمن سے دشمنی میں نرمی اور اعتدال کا رویہ اختیار کرو، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت تمہارا دوست بن جائے۔ جائزہ لے کر اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے، کئی بار ایسے ناچاقیوں کی بنا پر کہیں اچھے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور وہاں انتقام کی آگ، نفرت کی آگ انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں یہ طریقہ مجھے اور آپ کو سوٹ نہیں کرتا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میانہ روی کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ اختیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کا ایک اور ادب اسلام مجھے اور آپ کو اس دوستی کے مد میں کہتا ہے کہ جہاں دوستیاں قائم کی جاتی ہیں وہاں دوستی ہم انتخاب کر رہے ہیں اچھے دوستوں کا، اور وہاں ہم ان کی اصلاح کا سامان بھی کریں گے، اس لیے کہ ہم اقامت دین کے خاطر، اللہ کی دین کے خاطر، اللہ کے فرمان کے خاطر، اس کے رسول کے فرمان کے خاطر ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دوستیوں میں ہم اصلاح کا کام کریں گے۔ کہاں کوئی خرابی دیکھی جا رہی ہے، کہیں برائی دیکھی جا رہی ہے، کہیں کوئی غلط کام کیا جاتا ہوا دیکھا جا رہا ہے، اور ہم آنکھیں موند کے وہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اصلاح کا سامان کرتے رہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادب کے سلسلے میں یہ بات فرمائی، بے شک خدا نے اس شخص پر آگ کو واجب کر دیا ہے اور جنت حرام کر دی ہے جس نے قسم کھا رکھا ہے کہ کسی مسلمان کا حق مارا۔ صحابہ کرام میں کسی نے پوچھا اگر وہ کسی معمولی سی چیز ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ کہ وہ پیپو کی ایک معمولی سی شاخ کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ دوستی کرو تو وہی تم اپنے لیے پسند کرو جو تم اس کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ ہے وہ تلقین جو مجھے اور آپ کو دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ یہ بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اصلاح کی مد میں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کر دے۔ اسی تمثیل میں جہاں ذکر کیا گیا ہے آئینہ وہ داغ دھبا اس وقت تک ظاہر کرتا ہے جب آپ اپنے داغ دھبے دیکھنے کے ارادے سے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کے سامنے اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو مکمل خاموشی اختیار کرتا ہے۔ دوستی کے ناطے پر ہم جہاں اصلاح کا کام کرتے ہیں وہاں ان رازوں کو دنیا بھر کے پھیلانا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اس کی عزت کو پامال کرنا مجھے اور آپ کو حق نہیں دیتا۔ پہلا مجھے حق یہی بتایا گیا کہ مجھے اور آپ کو اصلاح کا سامان ہمیشہ کرتا رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے، ایک دوسرے کو سہارا دیتا ہے، جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے اور قوت پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اس طرح فرمایا اور کہا کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور قرب کا رویہ اس طرح ہوا کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ ادب جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور ادب اسلامی تعلیمات کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوستی کو قائم کرنے کے لیے دوستوں کے اندر نرم مزاجی بھی لازمی شرط اول ہے، اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ ان کو مخاطب ہونے پر ان کو توجہ دینا، ان کی بات کو سننا اور انہیں اپنے قریب محسوس کرانا، یہ دوستی کا وہ بنیادی عنصر ہے جس کے بل بوتے پر دوستی مضبوط ہوتی ہے اور وہاں قوت ملتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ جہاں سختیاں آتی ہیں، جہاں ایک دوسرے کے اندر کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، بات کو سننے کی بجائے اپنی ہی بات منوانے کی بات آ جاتی ہے، وہاں دوستیاں قائم نہیں ہوتی بلکہ وہ ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بات بتائی کہ میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور وہ آگ پر حرام ہے، اور وہ آدمی ہے جو نرم مزاج ہے، نرم طبیعت ہو اور نرم خو ہو۔ کتنی بڑی بات ہے جو مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے۔ دوستی قائم کر رہے ہیں تو دوستیوں کے اندر نرماہٹ ہونا شرط اول ہے۔ وہاں مزاجوں کے اندر تھوڑی سی نرماہٹ ہو تو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو قرآن مجید میں جو بات آئی، کہا گیا کہ وقت کا رسول تمہارے لیے نرم مزاج ہے، اس وجہ سے تم اس کے پاس کھنچے آتے ہو، ورنہ اگر یہ سخت مزاج ہوتا تو تم اس سے دور ہو جاتے۔ یہی وہ کیفیت ہے دوستوں کے نتیجے میں کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو اپنے قریب لا سکتے ہیں، ایک
ایک دوسرے کے دیوانے بنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبتیں قائم کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی اور ذرا سمیٹے، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تو کشادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی پیار و محبت کے ساتھ، مسلمان کا یہ حق ہے جب اس کا بھائی اسے دیکھے تو وہ اس کے لیے ذرا اپنے جسم کو حرکت دے دے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، آدمی آئے کہ حالات زندگی میرے اور آپ کے جو محفلوں کا تذکرہ ہے کہ لوگ آتے ہیں سلام کرتے ہیں، ہم جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہیں، ہمارے موبائلوں میں غرق ہیں تو غرق ہی ہیں، اور کبھی مطلب جو ہے سلام ایک طرف سے ہوتا ہے اور چہرہ دوسری طرف سے ہوتا ہے۔ ایسا ہوگا تو کیسے دوستیاں استوار ہوں گی؟ مومنین کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے علی المؤمنین، یعنی وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم خو ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آداب کو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہوگا، اس کی اصلاح کرنی ہوگی، تبھی کہیں جا کر دوستیاں استوار ہوتی ہیں۔ ایک اور ادب اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اختلافات جہاں کہیں بھی مطلب جو ہے جہاں دو مطلب جو ہے لوگ جمع ہو جائیں وہاں تھالی ضرور بچ جاتی ہے، وہاں اختلافات ضرور رونما ہوتے ہیں، نظریات کا فرق ہوتا ہے، فطرت کی مطلب جو ہے فرق کے نتیجے میں لازماً اختلاف ہو جاتے ہیں۔ ان اختلافات کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو لازمی شے ہے کہ ان دوستیوں کے درمیان میں معافی طلب کرنے کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے، اور معاف کرنے کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے، اور اپنی غلطی کو مطلب اعتراف کرنے کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے، تبھی کہیں جا کر دوستیاں استوار ہوتی ہیں۔ ایک بار کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے آپس میں کسی معاملے میں سخت کلامی کر دی، جس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا کہ وہ انتہائی مطلب غمگین حالات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور عمر کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا ہے۔ میں غصے میں آ گیا اور سخت باتیں کہہ دی، مجھے بعد میں بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی یا رسول اللہ مگر وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تمہیں معاف فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اسی درمیان میں ان کے دوسرے دوست حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہ حال بتایا گیا کہ انہیں بھی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ بھی دوڑے دوڑے مطلب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے مگر وہاں نہیں پایا، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، وہاں بھاگے بھاگے مطلب وہ بھی وہاں پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈرے اور پھر مطلب نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ عمر کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور سارے کا سارا میرا ہی ہے، میں نے ہی زیادتی کی ہے، میں نے ہی انہیں سخت سست کیا ہے۔ یہ ہے وہ دوستیاں، یہ ہے وہ زندگی کا طریقہ کار جو سنت رسول اور اتباع صحابہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ قصور کا اعتراف کر لینا، شرمندگی محسوس کرنا اور فوراً جا کر معافی کی طلبگار بن جانا اور سامنے والا اسے معاف کر دینا، اور جب سامنے والا کسی اور پہ غصہ ہو رہا ہے تب اس کی صورت میں وہ ڈھال بن کر دوست کے لیے کھڑا ہو جانا، ایسی صورت میں جو دوستی ہے وہ گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے قریب آتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، صلاح و صفائی کی کوشش میں کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے اتنی خرابیوں کی جڑ بڑھتی چلی جاتی ہے اور دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت بڑی ہی ایمان افروز میرے اور آپ کے لیے ہے، کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے، پس اگر تم قربان گاہ میں اپنی نذرانہ گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے تو وہ قربان گاہ کے آگے ہی اپنے نظر کو چھوڑ دے اور جا کر اپنے بھائی کے ملاپ کر، اور تبھی نظر مطلب جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے۔ سامعین اکرام، اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کو تلقین کی کہ لوگوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں اور ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے دل میں مومن بھائی کے لیے کوئی عداوت ہو، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لے۔ ایسی سخت وعیدیں ہیں اور ایسی سخت مطلب باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کی کامیابی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے بتائی ہیں۔ کیا میں اور آپ ان تمام کو اختیار کرنا نہیں چاہتے؟ سامعین کرام، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کہاں مطلب جو ہے انسانوں کے اس جنجل میں میں اور آپ معافی نہ مانگتے ہوئے، قصور کا اعتراف نہ کرتے ہوئے
मैं और आप इस राह से निकल कर उस अल्लाह के बुलावे पर पहुंच जाएं और वहां मेरी और आपकी बख्शिश न हो जाए, उससे बेहतर है कि मैं और आप बेहतरीन सामान मतलब जो है वो कामयाबी हासिल करें जो इन हादिस करीमा और आदाब के जरिए से मुझे और आपको बताई गई है। एक और अदब इसमें बताया गया है और वो अदब ये है कि आदमी के अंदर तबीयत में ज़ौक़ मतलब जो है ऐसा होना चाहिए कि हमेशा अपनी ज़बान पर काबू करना चाहिए। ऐसा मतलब काबू कि क्योंकि आपस में टकराव जहाँ पे इंसानों के हालात के तहत कभी जबान की वजह से, कहें हाथापाई की वजह से, कहें अखलाक की वजह से और कहें मतलब जो है कुछ नजरियात की बिना पर टकराव आ जाता है, तो इस सूरत में मुझे और आपको जबान को खराब नहीं करना चाहिए। गलत गलत बातें कहना, गंदे मतलब जो है गालियां निकालना, गंदे अल्फाज से या अल्काब से उन्हें नवाज देना, मुख्तलिफ गुमान कर लेना, मुख्तलिफ गंदी बातें कर लेना, उनकी तजलील कर लेना, ये तमाम वो हरकत हैं जो इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंचाते हैं और इसी के नतीजे में दोस्तियां अस्तवार होने की बजाय उनके अंदर दरारें बन जाती हैं और इसी के नतीजे में दिल कट हो जाते हैं और बहुत दूर निकल जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से रहनुमाई ये फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा, ऐ मेरे रब, आपके नजदीक आपके बंदों में कौन सबसे प्यारा है? खुदा ने फरमाया कि वो जो इंतकाम की कुदरत रखने के बावजूद माफ कर दे। यानी हमारे दिल को वसत पैदा होनी चाहिए, हमारे सीनों में कुशादगी होनी चाहिए और लोगों को माफ करने का जज्बा पैदा होना चाहिए। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की नजर में बदतरीन आदमी क़यामत के रोज वो होगा जिसकी बदजबानी और बदकलामी की वजह से लोग इससे मिलना छोड़ देंगे। क्या मैं और आप ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहते हैं कि इन जबानों की खराबियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी तरफ नजरसानी करने से रुक जाए? मुझे और आपको सोचना चाहिए और इस नगरी के अंदर दोस्तों के साथ इन आदाब का लिहाज करते हुए दोस्ती को मेंटेन करना चाहिए। सामईन इकराम, एक और अदब है और वो अदब ये है कि हमेशा मतलब जो है जहां हम कर रहे हैं वहां इनकी इस्लाह का सामान भी करना चाहिए, इनको सही बातें बताना चाहिए, इनका सही रवैया मतलब जो है अपने साथ रखने की जहां जहां बात आ रही है वहां मुझे और आपको जो काम करना चाहिए वो ये है कि इन ताल्लुकात में मजबूती पैदा कराने के लिए हदियों का एक दूसरे के पास तबादला होते रहना चाहिए। हदिया कहते हैं तोहफों को। तोहफे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बल्कि तोहफे मामूली शक्ल में भी एक दूसरे को देने का एहतमाम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे को हदिया भेजा करो तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी और दिलों की कदूरत जाती रहेगी। कितनी बड़ी अच्छी बात कि इंसानों की नगरी के अंदर अगर मतलब मोहब्बत के साथ रहना है तो कितने कितने गुर्म हमें आपको बताए गए इस सुन्नत रसूल के जरिए से कि इसको इख्तियार करो और मोहब्बत की चाशनी के साथ माहौल को साजगार करते हुए अकामत दीन का काम करो। सामईन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया बताया जाता है कि वो सहाबा कराम आपस में एक दूसरे से कसरत से एक दूसरे को तोहफे भेजा करते थे और उनके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं कि अगर मुझे तोहफे में कोई बकरी का एक पाया भी पेश किया जाए तो मैं जरूर कबूल करूंगा और अगर कोई दावत में एक पाया ही खिलाए तो मैं जरूर इस दावत में जाऊंगा। यानी कोई बड़ी कीमती चीजें मुयस्सर आ जाना, बड़ी बड़ी मतलब जो है चीजों का मुतालबा करना और बहुत उम्मीदें रखना, इसके मुकाबले में छोटी छोटी चीजों के जरिए से भी इन तोहफों के जरिए से इन दिलों को मोम कर लेने की कुव्वत मेरे और आपके अंदर पैदा होना चाहिए। और ये बेहतरीन गुर है कि एक दूसरे को हदिये की शक्ल में मुझे और आपको तोहफे देते रहना चाहिए। एक और मतलब जो है अदब है जिसके सिलसिले में मुझे और आपको सुन्नत रसूल ये बताती है कि हमेशा दोस्तों से बाखबर रहना चाहिए और हमेशा मतलब जो है हम एक दूसरे से बाखबर होकर इनके मामलात में मतलब जो है हमेशा मतलब जो है जानकारी रहना चाहिए कि कहीं वो दुख में तो मुब्तला नहीं है, कहीं परेशानी में तो मुब्तला नहीं है, कहीं कोई उनको हाजत तो नहीं है। क्योंकि कई ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी जबान तक नहीं लाते, इस वजह से वो इजहार न करने के नतीजे में परेशानियों में घिरे रहते हैं। हम दोस्त हैं एक जिस्म के मानिंद हैं, जिस्म को कहीं तकलीफ होती है तो वो परेशान होते हैं, तो फिर उसी तरह हम इनके तकलीफ को भी महसूस करेंगे तो दोस्तियां मजबूत से मजबूत होती चली जाएंगी। इसी वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और पूछा, लोगों में खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, तमाम लोगों में खुदा के नजदीक ज्यादा महबूब वो आदमी है जो इंसानों को ज्यादा नफा पहुंचाने वाला हो और आमाल में खुदा के नजदीक ज्यादा पसंदीदा ये है कि तू किसी मुसलमान
مسلمان کو خوش کر دے اور اس طرح کے اس کی مصیبت و مشکل دور کر دے یا اس کی بھوک مٹا دے، یا یہ بات بھی کہ کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤ، پھر اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں اعتکاف کروں، اور جس شخص نے اپنے غصار اس حال میں پی لیا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو پورا کر لیتا، تو قیامت کے روز خدا اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے بھر دے گا، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کی خاطر چلا اور اس کی وہ ضرورت پوری کر دی، تو خدا ان کے دونوں خدموں کو اس کے سبات بخشے گا کہ جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں تفصیل بتاتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا، خدا اس کی ضرورت پورے کرنے میں لگا رہے گا، اور جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا قیامت کی مصیبت میں سے کسی مصیبت کو دور کر دے گا۔ کتنی بڑی بات، کتنی اچھی بات اور کتنی اچھی خوشخبری مجھے اور آپ کو سکھائی ہے۔ کہا گیا کہ ایثار و قربانی کے خبر گیری کے معاملے کے ساتھ ایثار و قربانی کرو، تمہارے لیے قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین تمہاری خبر گیری کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی ایسی خبر گیری کرنا، کیا مطلب جو ہے میں اور آپ نہیں چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کا اجر و ثواب 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی اچھی بات اور کتنی قیمتی بات بتائی گئی کہ دوستی کر ہی رہے ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کی دستگیری کرو، اور اسی کے نتیجے میں 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لے لو۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس خوشی اور مسرت کی بات لے کر پہنچتا ہے، اس بات سے اسے خوشی دیتا ہے، تو خدا قیامت کے دن اس بندے کو خوش کر دے گا۔ کیسی مطلب جو ہے وہ راہ ہوگی، کیسا وہ بلند مقام ہوگا جہاں انسانوں کو خوش کرنے کے والے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے نتیجے میں بلندی عطا ہو جائے گی۔ سامعین کرام، آداب کے معاملے میں گفتگو کی جائے، ایک اور ادب ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوست جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہاں رازداریوں والی باتیں ہوتے ہیں، اندر کی دلی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں وہ اپنا دل کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ادب بتایا گیا کہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے، بلکہ ہمیشہ ان کے رازدار بنے رہیے، اور اعتماد کو اگر ٹھیس پہنچائیں گے تو دوستیاں تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ ایک قصہ مجھے اور آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی، وہ دوڑے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کی تلقین کی۔ وہ خاموش رہے اور انہوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ میں مطلب جو ہے اس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں اس کو ابھی میں اس کے لیے تیاری نہیں کر پایا، ذہن نہیں بنا پایا۔ اس کے بعد وہ بھاگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور وہاں بھی اس کا اظہار کیا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے، تو وہ بھی خاموش رہے، اور یہ خاموشی اتنا کھلنے لگی کہ وہ نہ جواب دیتے تھے نہ اظہار کرتے تھے، بلکہ خاموش رہے۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملے تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ تم نے مجھ سے حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا اور میں خاموشی اختیار کر لی تھی، ہو سکتا ہے تمہیں میری خاموشی سے تکلیف ہوئی۔ تو برجستہ کہا گیا کہ ہاں مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایسا خیال ہے، اور یہ آپ کا ایک راز تھا جس کو میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے مطلب جو ہے نہ اظہار کیا، نہ حامی بھری، نہ بلکہ خاموش رہا۔ یہ ہے وہ طریقہ کار جو رازوں کو قائم کرنا ہوتا ہے، ورنہ شاید کہتا ہے کسی سے راز مت کہنا اگر دنیا میں رہنا ہے دنیا ایک نقارہ تجھے بدنام کر دے گی۔ سامعین کرام، ایسا حال میرے اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ کوئی دوست ایک دوسرے کے پاس ایک راز کہے، وہ فوراً دنیا میں ایک نقارے کی طرح بجا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں عزت پامال ہوتی بھی نظر آتی ہیں۔ ایسا طریقہ کار مجھے اور آپ کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مطلب جو ہے آداب کی طرف میری طرف نشاندہی کرتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں بہترین سماعی مطلب جو ہے طاقت رکھنا چاہیے، سننے والی کیفیت رکھنا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں کیونکہ وہ دل کا حال مطلب جو ہے بیان کرنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہتی مطلب جو ہے زندگی کی طرف دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار قسم کے لوگ موجود تھے، مگر آپ ایسے تمام نظریات کا فرق رکھنے کے
باوجود, مختلف فطرتوں کے رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ کہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے سراپائے علم و شفقت رکھنے والے دوست آپ کے ساتھ موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے برہنہ شمشیر والے دوست بھی تھے, اور حسان بن ثابت جیسے جنگ سے لرز جانے والے بھی تھے, اور حضرت علی جیسے فاتح خیبر بھی تھے, اور حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ کی طرح فقیر اور مسکین بھی ایک تھے, اور غم پسند بھی تھے, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صاحب دولت و جمال بھی تھے. سامعین کرام, ان تمام مطلب دوستوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھتے, اور ہر ایک کا غم سنا کرتے تھے, اور ہر ایک کی بات کو مطلب جو ہے غور سے سن کر ان کی اصلاح کا سامان کرتے تھے. نظریات کے فرق کے ساتھ بہت سارے دوست ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سماع کے ساتھ سننے کی صلاحیت رکھنی چاہیے, غصہ آور طبیعت کو دور کرنا چاہیے, نرم مزاجی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ایک اور صفت ہے وہ یہ ہے کہ پیار و محبت سے اپنے دوست کی تربیت کا سامان کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ غصہ آور انداز میں, کبھی تنزیہ انداز میں, کہیں مطلب جو ہے تذلیل کرنے والے انداز میں, کہیں حقیرانہ انداز میں کسی کی اصلاح ممکنات میں سے نہیں ہے, بلکہ تربیت کا سامان یہ ہے کہ پیار و محبت سے ہم اپنے دوستوں کی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے. ایک سلسلے میں یہ قصہ مطلب ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی مطلب جو ہے نماز پڑھ رہے تھے, اتنے میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی. نماز پڑھتے ہی میں انہوں نے فوراً ہی یرحمکم اللہ کا ان کے زبان سے نکل گیا, تو لوگ انہیں گھورنے لگ گئے, وہ بڑا پریشان مطلب جو ہے شخص نظر آنے لگا. تو اس کے بعد نماز ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصہ کیے, بلکہ تربیت کا سامان انہوں نے جو کیا, انہوں نے آ کر کہا, نہ ڈانٹا گیا, نہ مارا گیا, نہ غصہ کیا گیا, بلکہ کہا یہ نماز ہے, نماز میں بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے. نماز تو نام ہے خدا کی پاکی اور بیان کرنے کا, اس کی بڑائی بیان کرنے کا. یہ انداز اس شخص کو, اس صحابی کو اتنا موہ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی, یہ میرا دل کو موہ لینے والی کیفیت تھی. ایسا سامان, پیار بھرا انداز تربیت کا اختیار کرنا چاہیے, جس کے نتیجے میں کامیابیاں مجھے اور آپ کو آتی ہے. آخری ادب کی طرف اگر ہم چلیں تو وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مطلب جو ہے دوستوں کے اس جھرمٹوں کے اندر مجھے اور آپ کو دوستوں کے لیے دعائیں ضرور کرتے رہنا چاہیے, ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتے رہنا چاہیے. دعا دوستوں کے سامنے بھی کرنا چاہیے, اور ان کی عدم موجودگی میں بھی کرنا چاہیے. عدم موجودگی میں دوستوں کا خیال کر کے ان کا نام بھی اگر لے کے دعا کرنا پڑے تو مجھے اور آپ کو ضرور کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بھائی, اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قصے کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اس بات نے اتنی خوشی دی کہ اس کے بدلے مجھے پوری دنیا بھی مل جاتی تو اتنی ہی خوشی ہوتی. سامعین کرام, دعا دینے کا, دعا لینے کا, دعاؤں کی تقسیم کا, چاہے غائبانہ ہو چاہے موجودہ مطلب محالات میں ہو, بہرحال دعاؤں کا اہتمام مجھے اور آپ کو ضرور کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو خدا اس کو قبول فرماتا ہے, اور دعا کرنے والے کے سراہنے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. جب وہ شخص اپنے بھائی کے لیے اچھی دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی کچھ ہو جو کچھ تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو. سامعین کرام, دعاؤں کا اہتمام مجھے اور آپ کو بہترین انداز میں کرتے رہنے کی تلقین وقت کا رسول بھی کرتا ہے, آیات کلیمہ بھی کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں سورہ حشر میں آتا ہے جو بہترین دعا مجھے اور آپ کو سکھائی گئی, ربنا اغفر لنا ولاخواننا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے رب ہماری اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں, اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور کدورت نہ رکھ دے, اور اے ہمارے رب تو بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام, اس طرح یہ آداب ہیں جو مجھے اور آپ کو سکھائے گئے ہیں. آخری کلمات کہتے ہوئے اپنی اختتام تک پہنچوں. سامعین کرام, یہ تمام آداب جو مجھے اور آپ کو سکھائے گئے ہیں, میں اور آپ ایک تحریک سے وابستہ ہے. یہ تحریک کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اقامت دین کے خاطر کہیں مطلب لوگوں سے ملاقات کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے تعلقات کو استوار کرنا ہوتا ہے, ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہوتا ہے. ان کے لیے اگر ہم مطلب جو ہے بالکل انفرادی زندگی گزاریں گے, دنیا سے کٹ کر زندگی گزاریں گے,
گے تو بتائیے لوگوں کو پیغام حق کا کام کون انجام دے گا، اور کس طرح لوگوں کے قریب ہم جائیں گے، اور کس طرح ہم لوگوں کو اقامت دین کا کام کر سکیں گے، کب انہیں حق کی بات کہیں گے، کب اس دنیا میں پھیلی ہوئی اس گندگی کو ہم دور کر سکیں گے، کب کہاں ہم گناہوں کے اس انبار کا خاتمہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دوستیوں کو استوار کیا جائے، جہاں کہیں لوگ مطلب جو ہے میسر آ جائیں وہاں مطلب جو ہے اسی مصداق میں دوستی کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے۔ اس مصداق میں دوستیوں کو مجھے اور آپ کو بنانا ہوگا، اس دوستیوں کے خاطر اللہ کے دین کے خاطر ایک جگہ جمع ہونا ہوگا، اور ان آداب کا لحاظ کرنا ہوگا جس کے خاطر مجھے اور آپ کو ایمان کے تعلق سے یہ آداب مجھے اور آپ کو سکھائے گئے ہیں۔ کوشش کریے اور اپنے آپ کو ان آداب کے ساتھ دوستیوں کو استوار کرنا سیکھیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو بہترین دوست میسر فرمائے، اور ان دوستوں کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سلامت رکھے، مجھے اور آپ کو ایسے نیک دوست میسر فرمائے جو اس دنیا کے اندر آخرت میں مجھے اور آپ کو کامیابی کے دہانے پر پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔